جی السلام علیکم۔ سیف الرحمان بھائی، توصیف بھائی اور یاسر بھائی کی فرمائش پہ میں نے کہا تھوڑی سی بات کر لوں۔ کافی آج کل کم ہو گیا اور کمٹمنٹس کی وجہ سے، اور کافی حد تک چونکہ تقریباً بہت سارے ٹاپکس جو ہیں کور بھی ہو چکے ہیں، تو کوئی نیا ٹاپک جو ہے ملتا بھی نہیں ہے کہ جس پہ بات کی جائے۔ تو جنرل ایک انویسٹمنٹ اسٹریٹجی پہ بات کر لیتا ہوں کہ انویسٹمنٹ وہی لوگ کر سکتے ہیں یا تو جن کے پاس کیپٹل ہے۔ سب سے آسان تو وہی ہے کہ پری ریکویزٹ ہے کہ یو نیڈ ٹو ہیو اے کیپٹل، تبھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ اور یہ ایک طرح سے اس کا ڈرا بیک بھی ہے کہ کیپٹل کے بغیر آپ یہ کر نہیں سکتے بہت ہیوج لیول پہ۔ دوسرا اس کا طریقہ یہ ہے کہ سیونگز کے تھرو آپ کر سکتے ہیں، مگر وہ پھر ایک سلو اینڈ اسٹڈی پروسیس ہے، اور جس کو آپ کہتے ہیں ایس آئی پی، سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان، کہ تھوڑا تھوڑا سا کر کے بندہ سیو کرتا رہے 5 to 10% آف یور پے، اور ڈپینڈ کرتا ہے کہ کتنے ایکسپینڈیچر ہیں، کتنی پے ہے۔ آپ 10% سے اوپر بھی جا سکتے ہیں، لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ 50% تک بھی چلے جاتے ہیں، سیونگ کر لیتے ہیں۔ اور سیونگ کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ پے یور سیلف فرسٹ، یعنی کہ اپنے آپ کو بھی تو پے کریں۔ سیونگ ایسی ہے جیسے آپ اپنے آپ کو پے کر رہے ہیں، کیونکہ جب تنخواہ آتی ہے تو ہم ہر ایک کو پے کرتے ہیں، مطلب ہم گروسری والے کو پے کرتے ہیں، دودھ والے کو کرتے ہیں، دھوبی کو، موچی کو، نائی کو، سب کو کرتے رہتے ہیں، مگر وہ گورا کہتا ہے کہ پے یور سیلف فرسٹ، پہلے اپنے آپ کو پے کریں۔ وہ 5% 10% سائڈ پہ کریں، یا 50% جتنا بھی ہے کیپیسٹی، اور باقی پھر آپ جو دوسروں کو آپ نے دینا ہے، پے کرنا ہے، وہ کریں۔ تو یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ ابھی میں بات کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے، ان انویسٹرز کے لیے جن کے پاس کیپٹل ہے۔ تو اپنے کیپٹل کو آپ کم از کم 4 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں، لیٹ سے کہ موٹا موٹی بات ہے، اور یہ ہے کہ مطلب 4 ایکول پارٹس میں نہیں کہہ رہا، وہ اب ڈپینڈ کرتا ہے، وہ ہر ایک کے بندے کے لحاظ سے، سچویشن کے لحاظ سے، ٹائپ آف انویسٹمنٹ کے لحاظ سے، کہ بعض کنزرویٹیو انویسٹمنٹس ہوتی ہیں، بعض بڑی جو ہے نا رسکی انویسٹمنٹس ہوتی ہیں۔ رسکی میں آپ نے ویٹیج کم دینی ہے آف یور کیپٹل، اور کنزرویٹیو میں آپ نے زیادہ دینی ہے۔ تو ایک جو پہلا پورشن ہے نا، اس کو تو آپ سائڈ پہ کر لیں، اینڈ دیٹ شوڈ فارم یور ایمرجنسی فنڈ۔ یہ بہت ضروری ہے، یہ لوگ نہیں سوچتے، اور اسپیشلی دونوں پہ اپلائی کرتا ہے، جو جاب کر رہے ہیں ان پہ بھی کرتا ہے، اور جو کاروبار کر رہے ہیں۔ خدا نہ خواستہ کورونا میں ہم نے دیکھا کسی بھی ٹائم ون کین بی کیکڈ آؤٹ آف ہز جاب، یا کاروبار جو ہے نا چوپٹ ہو سکتا ہے، ٹھپ ہو سکتا ہے۔ تو ایمرجنسی فنڈ بہت ضروری ہے، اور گورا کہتا ہے کہ کم از کم 6 مہینے کے ایکسپنسز کے برابر آپ کا ایمرجنسی فنڈ ہونا چاہیے۔ بے شک سال کر لیں، 1.5 سال کر لیں، بہت زیادہ نہ کریں، کیونکہ پھر وہ اتنا پروفیٹیبل نہیں ہے، وہ پڑا رہے گا کسی سیونگ اکاؤنٹ میں۔ اور یہاں پہ جو میں بینک ڈپازٹس کا یا ٹرم ڈپازٹس کی بات کروں گا، یہ دونوں کے لیے ہے۔ اگر کوئی انٹرسٹ میں کام کرتا ہے تو وہ کنونشنل بینکس میں کر سکتا ہے۔ اگر کسی کو اس سے پرابلم ہے، یہ کہ ڈیفینیٹلی فرام شرعی پوائنٹ آف ویو، تو اسلامک بینکس بھی ہیں، اسلامک پروڈکٹس بھی ہیں، اسلامک سیونگ اکاؤنٹس بھی ہیں، ٹرم ڈپازٹس بھی ہیں، تو آپ اس کو دونوں طریقے سے لے سکتے ہیں۔ تو پہلا پورشن تو آپ کا ہو گیا کہ ایک ایمرجنسی فنڈ، جس کا کچھ پورشن تو انڈر دی میٹرس، یعنی کہ آپ کے ڈرار میں ہو، جو کہ فوری طور پہ ٹو میٹ دی ایکسپینسز، اس کا ایک جو ہے نا پورشن آف دی ایمرجنسی فنڈ۔ دوسرا جو اس کا جو میجر پارٹ ہے، دیٹ شوڈ بی ان سم سیونگ اکاؤنٹ، اسلامک بینک اور کنونشنل بینک، جیسے آپ مناسب سمجھیں۔ اور اس میں سے ہلکا پھلکا پروفٹ بھی آتا رہے گا، مطلب 2-4%، 6-7%، ایون آج کل کے دور میں تو 8% تک، 9% تک بھی اس کے اوپر جو ہے نا پروفٹ آتا ہے، لیکوڈ اکاؤنٹ کے اوپر، وہ کسی بھی ٹائم آپ نکال سکتے ہیں، دیٹس ناٹ اے ٹرم ڈپازٹ، تاکہ وہ پیسہ آپ کی ایکسیس میں رہے۔ دوسرا پورشن جو ہے آپ کے کیپٹل کا، اس کو آپ لگائیں ان ٹرم ڈپازٹس۔ اب وہ بھی ہیں، اسلامک بھی ہیں، نان اسلامک بھی ہیں، اپنے لحاظ سے، اپنے آپ جو ہے نا اس کے لحاظ سے آپ دیکھ لیجئے کہ مطلب شرعی طور پہ اور ہر طرح سے کہ آپ کو سیٹسفائی کرتا ہو۔ جیسے کہ میزان بینک کے ماہانہ آمدن سرٹیفکیٹس ہیں، اور ابھی تو چونکہ انٹرسٹ ریٹ جو ہے 12.25% پہ ہے، تو وہ بھی ماہانہ آمدن سرٹیفکیٹ بھی اچھے ابھی ریٹرنز دے رہے ہیں، 12-11 کے آس پاس دے رہے ہیں۔ تو وہ آپ کا ایک طرح سے کیپٹل پریزرویشن ہے، جو کہیں اور پرابلی کسی اور انویسٹمنٹ کے اندر نہیں ہوتی، اور وہ بہت ضروری ہے کیپٹل پریزرویشن، اور ساتھ ایک ریگولر اسٹریم آف انکم، اور ایک طرح سے گارنٹیڈ جو اسٹریم آف انکم۔ اب اسلامک میں تھوڑی بہت اوپر نیچے ہوتی رہے گی، مگر وہ آپ اپنا جو ہے نا گیس ورک کر سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ ہی اپ اینڈ ڈاؤن ہو رہی ہوتی ہے، اس میں سلائٹ فلیکچویشنز ہوتی ہیں، مگر کم از کم کیپٹل پریزرویشن تو ہر کیس میں ہے۔ تو آپ کا جو دوسرا پورشن ہے، پہلا تو ایمرجنسی فنڈ میں آ گیا تھا جو آپ کے کیپٹل کا پورشن تھا، دوسرا آپ کے جو ہے فکس ڈپازٹس، ٹرم ڈپازٹ، سرٹیفکیٹ آف ڈپازٹس، اور اسلامک جو ہوتے ہیں ماہانہ آمدن سرٹیفکیٹس، یا کوئی بھی اس قسم کی چیز میں آپ نے کر لیا جہاں پہ آپ کا گارنٹیڈ ہو گیا پروفٹ بھی، اور آپ کا جو کیپٹل ہے وہ بھی پریزرو ہو گیا۔
تیسرے پورشن سے آپ سٹاک میں آ جائیں. اب یہ پھر میں نے کہا تھا کہ ویٹیج جو ہے وہ آپ اپنے لحاظ سے دیکھیں, سٹاک میں تھوڑا کم رکھیں, سٹارٹنگ میں آہستہ آہستہ انکریز کریں, اور آہستہ آہستہ جو دوسرا آپ کا جو ہے جو کہ ٹرم ڈپازٹس میں ہے ادھر سے یو کین شفٹ انٹو اٹ جیسے جیسے آپ کو ایکسپیرینس ہوتا رہے, اور سٹاکس میں آ جائیں. اور سٹاکس میں اب میرا بلیف یہ ہوا ہے, آفٹر ہیونگ ورکڈ اور انویسٹڈ ان دا اسٹاک مارکیٹ فار دا پاسٹ 15 ایئرس پلس, میں اس جو ہے نا کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ اسٹاک مارکیٹ میں آپ وہی شیئرز لیں جو کہ آپ کو ڈویڈنڈ دیتے ہیں. اب ڈویڈنڈ کے ساتھ اگر بونس بھی دے رہے ہیں تو وہ بھی اچھی بات ہے, سونے پہ سہاگا ہے. ایسے نارملی چھپے ہوتے ہیں شیئر جو کہ بونس دے رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ 20-25% اور ریگولرلی دے رہے ہوتے ہیں ہر سال یہ آلٹرنیٹ ایئر, پر ان کی ڈویڈنڈ ہائی ڈویڈنڈ اسٹاکس میں نہیں آ رہے ہوتے کیونکہ کیش ڈویڈنڈ ان کا تھوڑا ہوتا ہے. اور اگر کوئی ایسا شیئر ہے جو کہ کیش ڈویڈنڈ نہیں دے رہا, صرف بونس دے رہا ہے, تو میں کہوں گا اس کو بھی چھوڑ دیں, اور جو بالکل نہیں دے رہا اس کو تو بالکل ہی چھوڑ دیں. یعنی کہ بیل پالنے سے بہتر ہے کہ بندہ گائے پالے. اور ڈویڈنڈ کم از کم اگر بونس کے ساتھ ہے یا اس میں اگر جو ہے نا سوئنگ کا چانس ہے تو پھر آپ جو ہے نا کم از کم ایک لوور لمٹ آپ 5% کی رکھیں اس طرح کے شیئرز کی. ویسے تو آج کل کی ڈویڈنڈ ییلڈ تو آپ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ 10% سے لے کے 20%, 25% تک آپ کے پاس اسپیکٹرم ہے جس میں یو کین سلیکٹ, اور وہ دیے ہوئے ہیں ڈفرینٹ سائٹس کے اوپر اویلیبل بھی ہوتی ہیں وہ تمام لسٹیں. اس میں صرف آپ نے تھوڑا سا دیکھنا ہوتا ہے فنڈامنٹلز آف دی کمپنی اور ڈویڈنڈ کی پاس ہسٹری کہ کیا دیتا چلا آ رہا ہے پچھلے 10-20 سال سے, یا آج ہی دینا شروع کیا ہے, یا انٹرپشن کے ساتھ دیتا ہے, یا اس میں گروتھ ہے اس کے ڈویڈنڈ اماؤنٹ میں. تو یہ چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, اور آپ ڈویڈنڈ والے سٹاکس کے اندر انویسٹمنٹ کریں, ہائی ڈویڈنڈ سٹاکس میں, اور اگر لو ڈویڈنڈ بھی ہیں یا میڈیم ڈویڈنڈ بھی ہیں تو بونس سے سپورٹڈ ہوں. باقی تو چھوڑ دیں, کیونکہ باقی کا تو میں کہوں گا کہ کوئی آپ کو پتہ نہیں ہے, چھوٹی نہیں ہے. اور آج کل کے حالات, آج کل کا مطلب پچھلے 5-6 سال سے ایک اسپیکٹرم میں ایک براڈ اسپیکٹرم ہی کہہ لیں جس میں کہ مارکیٹ چل رہی ہے, ایک رینج باؤنڈ ہے, چوپی ہے, سائیڈ ویز ہے, اوپر نیچے 40,000 سے لے کے 46,000 کا سمجھ لیں بینڈ ہے. کبھی تھوڑا اوپر نکل جاتی ہے, کبھی تھوڑا نیچے آ جاتی ہے. تو اب ہم نے بینڈ میں کام کرنا سیکھنا ہے. اور ہائی ڈویڈنڈ سٹاکس آپ کے پاس ہیں, کچھ آپ رکھ لیں پرماننٹ کہ جن کو چھیڑے ہی نہ, کچھ آپ جو ہے نا سوئنگ کے لیے بھی رکھ لیں کہ اگر وہ ان کا ڈویڈنڈ لیٹ سے 15% ہے, مگر ہر ڈویڈنڈ کی اناؤنسمنٹ کے بعد یا ایکسپیکٹیشن کے بعد سے لے کے ایکس تک وہ اگر 30-40% کا گین دیتے ہیں تو اس میں سے آؤٹ بھی ہو جائیں. بے شک پورا آؤٹ نہ ہو, 40% تک 50% تک آؤٹ ہو جائیں, باقی چھوڑ دیں فار ڈویڈنڈ. تو اس سے آپ, میں نے دیکھا ہے کہ آپ اینولائزڈ 30-40% گینز آپ لے سکتے ہیں تھرو دی اسٹاک مارکیٹ. تو یہ تو تیسرا ہو گیا کیپٹل کا حصہ. چوتھا جو ہے آئی بلیو کہ اب یہ دور آ گیا ہے, آج کل کرپٹو کرنسی کا دور ہے. میں لوگوں کو موٹیویٹ بھی کر رہا ہوں, میری کوشش بھی ہے کہ کچھ اچھے جو گروز ہیں یا اچھے کولیگز مل جائیں جن کے ساتھ ہم جو ہے کلیکٹیولی بھی کام جو ہے کر لیں. ابھی تک تو کامیاب نہیں ہوا, مگر مجھے پتہ ہے کہ سیکریٹلی اور سائلنٹلی بہت اس میں گروز بھی ہیں جو کام کر رہے ہیں. تو چوتھا جو کہ چھوٹا پورشن ہے, جو کہ آئی بلیو کہ جو کہ کسی صورت میں بھی آپ کے جو ہے نا ٹوٹل کیپٹل کا 10% سے ایکسیڈ نہیں ہونا چاہیے. چوتھا پورشن آپ کرپٹو میں ڈال دیں اور اس میں کام کریں. اس کی ابھی اسٹریٹجی میں بھی چونکہ نیا ہوں, کو مہینہ 2 مہینے اس پہ ہوئے ہیں, مگر کچھ لوگ ایکسپرٹس اس میں ہیں جو کہ ہمارے گروپ میں ہیں اور وہ اس کے اوپر زیادہ جو ہے نا روشنی ڈال سکتے ہیں. تو وہ بھی بہت ضروری ہے, کیونکہ وہاں سے ویلتھ کریشن ہے, وہ ایک ڈفرینٹ, وہ ایک جو ہے کہانی ہی الگ ہے, اور اٹ از آل ٹوگیدر اے ڈفرنٹ کائنڈ آف اے گیم جو کہ اس میں کھیلی جا سکتی ہے. اور اس میں ایکس میں کمائی ہے, پرسنٹیج اس میں بھول جائیں, پرسنٹیج تو 100 تک ہوتی ہے نا, اس کے اوپر بھی 200%, 300 ہے تو اس کو پھر آپ 2x 3x کی اس میں کمائی ہے, بلکہ 100x تک بھی میں نے دیکھا ہے, 700x تک بھی دیکھا ہے کمائی ہے. تو چوتھا پورشن اس میں ڈال دیں, اور اس طرح سے آپ اپنے ٹوٹل کیپٹل کو 4 حصوں میں کر سکتے ہیں اور اس سے کمائی کر سکتے ہیں. جو لوگ اب ان پہ آ جاتے ہیں, جو لوگ تنخواہ دار ہیں, جاب والے لوگ ہیں, اور سیونگ کر کے, یا بزنس ہے, کوئی اور چیز ہے, کہیں سے جو بھی انکم آتی ہے اور اتنی سیونگ ہے کہ 10-20-30% اپنے وہ انکم کا سیو کر سکتے ہیں, ان کی اسٹریٹجی ڈفرینٹ ہے. وہ ہے SIP, سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان, اور تھوڑا تھوڑا کر کے لگاتے رہیں. اور اس میں بہتر تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بھی سب سے پہلے اپنا ایمرجنسی جو فنڈ ہے اس پہ فوکس کریں, وہ ضرور بنائیں, تاکہ ایک سیکیورٹی آ جائے, سیفٹی آ جائے, آپ کے کور ہو جائیں. جتنے مہینے کور کر سکتے ہیں آپ کور کر لیں, 6 مہینے سے سال, اور 1-1.5-2 سال سے اوپر نہ جائیں, کیونکہ پھر وہ ویسٹیج ہوگا. اور اس کے بعد پھر وہ یہ کر سکتے ہیں کہ
کہ ایمرجنسی فنڈ بننے کے بعد تھوڑا تھوڑا اور ایکومولیٹ کرتے رہیں کسی سیونگز اکاؤنٹ میں، اور اس کے بعد پھر وہ شفٹ کرتے رہیں اپنے بروکریج اکاؤنٹ میں، اور آہستہ آہستہ انویسٹمنٹ کا سلسلہ کرتے رہیں۔ اور وہ بھی میں سجیسٹ کروں گا کہ آنکھیں بند کر کے نہ لگائے جائے، کہ مطلب یہ نہ کریں کہ ہر مہینے کی پہلی تاریخ کو میں نے اتنا لگا دینا ہے۔ وہاں بھی تھوڑا سا سمارٹ، تو اس کو کہتے ہیں روبوٹک سسٹمیٹک انویسٹمنٹ، کہ آٹو پہ چل رہا ہے، اس سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ سمارٹ سسٹمیٹک انویسٹمنٹ پلان جو ہے وہ کریں، اور جب مارکیٹ نیچے ہو تو زیادہ لگائیں، جب کوئی درمیان میں ہو تو تھوڑا لگائیں، جب زیادہ اوپر چلی جائے تو اس کو چھوڑ دیں، نہ لگائیں، اور وہ پیسے کو کسی سیونگز اکاؤنٹ میں رہنے دیں، اینڈ ویٹ فار دی اپروپریٹ ٹائم۔ تو میرا خیال ہے کہ وائس نوٹ کافی لمبا ہو گیا، 10 منٹ سے اوپر ہو گیا، میں تو شارٹ کرنا چاہ رہا تھا، مگر میرا خیال ہے کہ براڈلی میں نے ایک انویسٹمنٹ کی اسٹریٹجی جو ہے کورڈ کر دی ہے فار بوتھ کلاس آف پیپل، دوز ہو ہیو دی کیپٹل اینڈ دوز who don't have the capital, and they have to save their amount from the income and invest through the systematic investment plan. This audio clip is compiled and brought to you by Engineer Mehboob. Thank you for visiting Weblog. Learn stock trading.